کو لے کے چلیں گے اور میرے خیال سے 2019 میں ایز اے پلیئر کھیلا تھا, اس بار ایز اے کپتان جا رہا ہوں, پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں, اور تو میرے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے, اور کوشش یہی کریں کہ ایز اے ٹیم ہم اچھا کھیلیں اور اچھی پرفارمنس دیں اور ورلڈ کپ لے کے آئیں. جی بابر, پاکستان ایک ایز اے نمبر 1 ٹیم گیا تھا ایشیا کپ میں, بڑی ہوپ تھی پاکستان کو جیتنے کی, تو کوئی سرپرائزنگ تھا کہ پاکستان 4تھ نمبر پر آ گیا تھا. تو اتنے بڑے ڈبیکل کے بعد پھر اتنا بڑا چیلنج ہے, پھر انڈیا میں پہلی دفعہ کافی عرصے بعد پاکستان ٹیم جا رہی ہے, انڈیا کا پریشر اپنا ہے, پچز کا بھی اپنا ماحول ہوتا ہے, تو یہ کافی چیلنجز ٹورنامنٹ لگ رہا ہے آپ کے لیے. تو کیا ہم دیکھیں گے کوئی اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی ہوگی, بیٹنگ آرڈر میں کوئی تبدیلی, کوئی نظر آئے گی کچھ, کہ وہی چیزیں چلتی رہیں گی ایشیا کپ والی؟ دیکھیں, ایشیا کپ میں اس 2 میچوں سے پہلے ہم نمبر 1 تھے, اور وہی لڑکے تھے جو پرفارمنس کرتے آئے تھے, وہی کنسسٹنٹ پلیئر کھیل رہے تھے, وہی پرفارمنس کر رہے آئے تھے. انہی لڑکوں کی وجہ سے ہم نمبر 1 بنے, وہی ٹیم کی وجہ سے نمبر 1 بنے. بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کہ ہم سے جو 2 میچز ہیں اس میں پرفارمنس اچھا نہیں ہوا. ہمیں جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا ہم ڈیلیور نہیں کر پائے, انڈیویجول پرفارمنس اچھی نہیں آئی, ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں آئی. اس سے ہم نے سیکھا ہے. دیکھیں, ہر جو ہے ہار سے آپ سیکھتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ غلطیاں نکالتے ہیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم مزید اچھا کیسے کر سکتے ہیں, یا اس جگہ پہ ہم نے غلطی کی ہے, کیوں کی ہے, اور اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو اس چیز پہ ہماری ڈبیٹ ہوتی ہے ایز اے ٹیم, سپورٹسر کے ساتھ بھی اور پلیئروں کے ساتھ بھی, کہ اس کو اچھا کیسے کرنا ہے. تو اس سے ہم نے سیکھا ہے, کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں دوبارہ رپیٹ نہ ہو. پلاننگ میں بالکل ایشیا کا بھی ڈفرینٹ فارمیٹ, وہ ایک ایشیا کپ تھا, ڈفرینٹ سٹی میں تھا, ڈفرینٹ کنٹری میں تھا, یہ ڈفرینٹ ایک ورلڈ کپ ہے. تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ پلاننگ لے کے آئیں گے, اور اس حساب سے ہم وہاں کھیلیں گے. کمبینیشن دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے, سچویشن کیا ہے, کنڈیشنز کیا ہے, آپ کو کیا ریکوائرڈ ہے. 2 اسپنروں سے جانا ہے یا 4 فاسٹ بالروں سے جانا ہے, یہ آن دا ڈے آپ دیکھتے ہیں. آپ جہاں پہ بھی دیکھیں, ہر جس طرح آپ نے بات کی ہے, کنڈیشن جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, تو اس حساب سے ڈیفرنٹ آپ پلاننگ کرتے ہیں. تو وہی ہم کریں گے, جائیں گے تھوڑی سی جا کے کنڈیشنز کو دیکھیں گے, کیا وہاں پہ کس طرح کی کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے, اور جو بیسٹ دیکھیں, دیکھیں ہمیشہ میں کہتا ہوں جو بیسٹ پاکستان ٹیم کے لیے اور پاکستان کے لیے ہوگا اس کے ساتھ جائیں گے. اچھا بابر جی, ظاہر ہے جس طرح بھی کوشچن ہوا ہے, ایشیا کپ کے جو شکست ہوئی ہے اس کا دباؤ سے آپ نکل گئے ہیں, کیونکہ ابھی نہ کوئی کیمپ لگا ہے سب ورلڈ کپ کے لیے, اور ساری کچھ اچھے آشا معاملہ بھی کہہ رہے ہیں, اور بھی کرکٹ ماہرین پنڈت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 4 میں آ جائے گا. آپ کا کیا ہدف ہے, کہ 4 میں یا فائنل جیتنا ہے؟ سر آپ 4 بال نیچے لے گئے ہیں. اگر میرے حساب سے لیں گے انشاءاللہ نمبر 1 ہی آئیں گے. کیمپ اس لیے نہیں لگا, دیکھیں ایشیا کپ کے بعد ہمارے پاس ویک کا ٹائم تھا, اور کنٹینیو ہم کوئی 2.5 مہینے سے کرکٹ کھیل رہے تھے. تھوڑا سا ہم نے بریک لیا, کیونکہ ابھی جا کے ہمارے پاس ٹائم ہے ویک, ورلڈ کپ کا میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے 7 سے 8 دن ہے, تو اس کے لیے ہم پریپیئر ہوں گے, کیونکہ تھوڑا سا آپ کو مینٹلی اور فزیکلی تھوڑا سا پلیئروں کو بھی بریک دینا چاہیے. جب آپ کنٹینیو آپ کھیلتے رہتے ہیں تو وہ فٹیگ ہو جاتی ہے. تھوڑا سا پلیئروں کو مینٹلی اور فزیکلی آپ کو تھوڑی سی بریک دینی چاہیے, کہ جب وہ آئیں وہ فریش آئیں اور ہنگر کے ساتھ آئیں, اور پھر جب آپ ہنگر سے آتے ہیں تو پرفارمنس ایک ڈفرینس آتی ہے. جی بابر, آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے, تو وہ کون سی 2-3 غلطیاں ہیں جن کو آپ ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان غلطیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ کیا حکمت عملی آپ نے بنائی ہے کہ ان کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ سر دیکھیں, آپ ہر میچ میں ایک جیسی غلطی نہیں کرتے, آپ ہر میچ میں ڈفرینٹ مسٹیکس ہوتی ہیں. یہی خوبصورتی ہے کرکٹ کی. آپ ہر دن ایک جیسی مسٹیک نہیں کرتے, آپ پھر ایک کو کرتے ہیں تو اگلے دن آپ دوسری کرتے ہیں. اگر آپ اس کو کور کرتے ہیں نا تو پھر اگلے دن دوسری آتی ہے, اگر اس کو کور کرتے ہیں پھر اگلے دن تیسری آتی ہے. تو یہ کبھی آپ ایز اے پلیئر سیٹسفائی نہیں ہو سکتے کہ یار میں پورا مینٹلی میں کسی بھی اسٹیج پہ بیٹنگ بالنگ یا فیلڈنگ پہ میں 100% ہوں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کو سکھاتی ہے ہر چیز ہر دن نیا دن آپ کو سکھاتا ہے
ہاں ایز اے پروفیشنل آپ کتنا جلدی اس کو ریکور کرتے ہیں, کتنا جلدی سیکھتے ہیں ایز اے ٹیم, تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں بالکل, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہماری فیلڈنگ میں تھوڑی سی لیپس تھے, اس کو ہمیں مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے, اور مڈل اوورز میں وکٹ لینا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک ڈیفرنٹ پلان سے آئیں گے, لیکن کوشش یہی ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اور اچھا کیا جائے, جو مسٹیک ہوئی ہیں اس کو کم کر کے اور اچھا کیا جائے. تھینک یو. بابر, پاکستان ٹیم ورلڈ نمبر 1 بنی, بظاہر یہ لگتا ہے جو پاکستان کی اسٹرینتھ تھی, ابھی آپ نے بات بھی کی, وہی اب اس وقت ہماری ویکنس دکھائی دے رہی ہے کہ مڈل اوورز میں ہمارے اسپنرز جو ہیں, شاداب ہو, نواز یا اماد, اس طرح وکٹس نہیں لے پا رہے. کیا لگتا ہے کرکٹ زیادہ کھیلنے کا باڈی فٹیک زیادہ ہو گئی ہے, یا ان کی فٹنس کا کوئی ایشوز ہیں کہ شاداب بھی اگر دیکھیں تو بینڈ ہو کے بال نہیں کر پا رہے, زیادہ بریک نہیں ہو رہا, اور وکٹس وہاں نہیں مل رہے. وہی آپ کی اسٹرینتھ تھی پہلے اور وہی آپ کی ویکنس ہے اس وقت, تو کس طرح اس کو آؤٹ کم کریں گے؟ نہیں, میرے خیال سے آپ جب کرکٹ زیادہ کھیلتے ہیں تو آپ کو زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے, آپ کھیلتے ہیں, دونوں چیز ہوتی ہے, آپ فٹیک بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ زیادہ اگر آپ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی مرضی کرکٹ کھلاؤ مجھے کھیلنی ہے, کیونکہ آپ کا فارم چل رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو جتنا کیچ کرنا کی کوشش کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ سے نہیں ہوتا نا تو پھر مسٹیک ایسے جس طرح آپ نے بات کی ہے نا, وہ بینڈ ہو کے بال نہیں کر رہا, وہ ایسے بال نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوگا کہ یار میری کیا مسٹیک ہو سکتی ہے, یا سپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے, کہ یہ ہمارا ایک مین بولر ہے جو وکٹیں لے کے دے رہا ہے, وہ اب نہیں لے رہا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا وجاہت ہوگی کہ اس کو کیسے فگر آؤٹ کیا جائے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس سے بات بھی ہوئی ہے میری, 1-to-1 ڈسکشن بھی ہوئی ہے, اور اس کو دیکھیں, ہمیشہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پلیئر اچھا کرتا ہے تو سب اچھا کہتے ہیں, لیکن جب برا ٹائم چل رہا ہے تو اس پہ میرا ماننا ہے اور میرا بلیو یہ ہے کہ اس کو جتنا کانفیڈنس باہر سے تو کم ہی ملتا ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اس کا وہ جو بلیو اور جو ہے وہ کانفیڈنس وہ واپس آئے. دیکھیں, یہ ہم ایگری کرتے ہیں کہ اس پہ مڈل اوورز میں ہم وہ چیزیں اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں, وہ چیز کر نہیں پا رہے, لیکن یہ وہی لڑکے ہیں, یہ وہی پلیئرز ہیں جو جنہوں نے میچ بھی جتوائے ہیں, اور یہ وہی پلیئرز ہیں جن کی وجہ سے نمبر 1 بھی بنے ہیں, 2 بار ہی بنے ہیں, کنسسٹنٹ ہم ہر سیریز جیتے ہیں, ہر کنٹری میں جیتے ہیں, اور انشاءاللہ میرا ان پہ پورا بلیو ہے اور میرا یقین ہے کہ میں نے جتنا ان پہ انویسٹ کیا ہے اور جتنا میں ان پہ بلیو رکھتا ہوں, میں اپنے سے زیادہ ان پہ بلیو رکھتا ہوں جو میرے 15 پلیئر ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کر کے دیں گے. اور ایک آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں, کیونکہ کسی بھی ٹیم, آپ ایک ٹیم بنانے سے, جب بھی آپ ٹیم بناتے ہیں تو اس میں جو آپ کی کور ہوتی ہے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو 7 یا 8 پلیئر ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کور کیا ہے. تو وہ مجھے پتہ ہے کہ میری کور کیا ہے, اور کون سے پلیئر ہیں جو میرے لیے فائٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے فائٹ کرتے ہیں, اور ان پہ میرا آنکھ بند کر کے بلیو ہوتا ہے کہ یہ کر کے دیں گے. ہاں بالکل ویسی پرفارمنس نہیں آئی, لیکن اس پہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ ڈاؤٹ لاؤں, میں ڈاؤٹ لاؤں یا میری ٹیم ڈاؤٹ لائے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب میچ جتائے گا تو وہ 1 سائیڈڈ میچ جتائیں گے. بابر, اس ورلڈ کپ سے پہلے کافی ڈسرپشنز رہی ہیں, کچھ انڈیا سے ویزا ایشوز کا بھی تھا, کچھ پلیئر نسیم کی انجری بھی تھی, پلیئرز اور پی سی بی کا بھی اب 4تھا مہینہ شروع ہونے والا ہے, سینٹرل کانٹریکٹ پہ کوئی نیوز نہیں ہے. تو آپ یہ جاتے ہوئے یہ ان ڈسرپشنز کو ایز ٹیم لیڈر, ٹیم کیپٹن, کس طرح ان ڈسٹریکشنز کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں, کس طرح ٹیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اینڈ سیکنڈلی ان کانٹریکٹس پہ اگر کوئی اپڈیٹ ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر دیں. سے ڈسٹریکشن جو ہیں وہ ہر چیز میں ہوتی ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سائڈ پہ رکھا جائے. ہمارا کام ہے کھیلنا, اور ہم جتنا فوکس ہو کے کھیلیں گے, جتنا ایم سے کھیلیں گے, اتنی اچھی پرفارمنس ہوگی. اس کے لیے کوشش میں کرتا ہوں کہ لڑکوں کو پہ زیادہ پریشر نہ دیا جائے, جتنا چیز ہو میں ہینڈل کروں, میں اس کو فگر آؤٹ کروں, اور جتنا اوور کم کروں لڑکوں کے لیے اتنا بیسٹ ہے. جس طرح آپ نے بات کی ویزوں کا, آئی ڈونٹ نو کہ کیا, آئی تھنک آ گئے ہوں گے ویزے آ گئے, تو انشاءاللہ آج جا رہے ہیں انشاءاللہ. کانٹریکٹس پہ دیکھیں,
PCB سے اور PCB سے ہم نے جو چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں اور جو ہم نے بتائی ہیں تو اس پہ بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ اچھی آپ کو رزلٹ آئیں گے. اور دیکھیں PCB ہمیشہ پلیئروں کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے اور انشاءاللہ اس بار ہی اچھا ہی سوچیں گے. اچھا بابر، نسیم شاہ انفارچونیٹلی انجرڈ ہو گئے، باہر ہو گئے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے، تو کتنی کمی محسوس کریں گے نسیم شاہ کی؟ اور نیا بال کرتے تھے شاہین کے ساتھ، وہ اب نیا بال شاہین کے ساتھ پارٹنرشپ پہ حسن علی کروائیں گے یا حارث روف کو کروائیں گے؟ اور حسن علی کی شمولیت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل اس کو کافی مس کریں گے. جس طرح وہ تھرو آؤٹ جو نیو بال کر رہا تھا تینوں فارمیٹ میں، تو وہ ایک ہمیں ایک ڈفرینٹ وائب دیتا تھا. شاہین اور نسیم کی جو جوڑی تھی وہ ایک ڈفرینٹ وائب دیتی تھی. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے، لیکن اس کو کافی مس کریں گے. لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس بیسٹ پاسبل جو اویلیٹی بھی تھی اس کو ہم نے کنسیڈر کیا. اور مشکل تھا یہ کہ آسان نہیں تھا. کافی چیزیں تھیں کہ اس میں انزی بھائی بھی تھے، کوچ بھی تھا، مکی آتو بھی تھا. اس کے بعد پھر ہم نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ کس کے ساتھ جانا چاہیے تو پھر ہم حسن علی کے ساتھ گئے. وہ اس لیے گئے کہ کیونکہ ایکسپیرینس تھا. اونلی صرف یہ کہتے اس کو ورلڈ کپ کا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ آپ کو جب بڑے ایونٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس چاہیے. اور دیکھیں ابھی تو میں یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا ہم کس کے ساتھ نیا بال کریں گے، کس کے ساتھ بیک اپ پہ جائیں گے. دیکھیں آن دا ڈے جب ہم جائیں گے کنڈیشنز وہاں پہ کیا ہے، کیونکہ ہر میچ ڈفرینٹ وینیو پہ ہے، ڈفرینٹ سٹی میں ہے. تو اس حساب سے ہم نے پلان کرنا ہے، اسٹیٹس دیکھ کے کرنا ہے کیا وہاں پہ کیا پہلے بولنگ کا ہے یا بیٹنگ کا. کیونکہ جو بھی ہم نے کس کمبینیشن کے ساتھ جانا ہے تو وہ انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو پتہ لگتا رہے گا. بابر جی آپ کی کپتانی میں پاکستان نے 2 T20 ورلڈ کپ اور 2 ایشیا کپ کھیلے ہیں. کبھی بھی کسی بھی ٹورنامنٹ کی ٹیم سلیکشن کے اوپر اتنے اعتراضات نہیں ہوئے جتنا اس ایشیا کپ کے بعد آپ نے اپنے ان کور پلیئرز کو برقرار رکھا، اس کے اوپر خدشات ہوئے. ان پلیئرز کے ساتھ آپ کی بات چیت کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو اچھا رزلٹ تو نہیں دیا ہے، پھر بھی آپ ان سب کو کیری کر رہے ہو. رزلٹ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے، جب بھی آپ کوئی ٹیم بناتے ہیں اس کے لیے آپ کو کور ہونا اچھا بہت ضروری ہے. اور یہ وہی پلیئر ہیں، اگر میں بہت پیچھے جاؤں تو 2019 سے یہ کھیل رہے ہیں ہم. آلموسٹ 8 سے 9 پلیئرز ہیں جو ہم 2019 سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ اکٹھے کھیل رہے ہیں. اور جب بھی آپ بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے، جو آپ کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں، جس پہ آپ کو بلیو ہوتا ہے، آپ اسی کو لے کے چلتے ہیں. اور دیکھیں رزلٹ آن دا ڈے آپ کسی پہ وہ نہیں کر سکتے کہ یار میں رزلٹ دوں گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بلیو ہونا چاہیے، ٹیم کا بلیو ہوتا ہے، لیکن آن دا ڈے کبھی میں کر دیتا ہوں، کبھی رضوان کر دیتا ہے، کبھی فخر کر دیتا ہے، کبھی امام کر دیتا ہے. تو یہ میرا بلیو ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 4 پلیئر کر کے دیتے ہیں. تو یہ ٹیم گیم ہے، یہ انڈیویجول گیم نہیں ہے کہ یار اس نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا یا اس کی وجہ سے ہم میچ ہارے. نہیں، ہاریں گے تو پوری ٹیم ہارے گی، جیتے گی پوری ٹیم جیتے گی. تو میرا بلیو یہ ہے کہ اگر انہوں نے رزلٹ نہیں دیا لیکن میرا کانفیڈنس ان پہ اتنا ہی ہے. میرا یہ نہیں ہے کہ میرا کانفیڈنس نیچے جائے گا یا میرا بلیو ان پہ جائے گا کہ یار نہیں اب بڑا ایونٹ آ گیا تو چلو چینج کرتے ہیں. میرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کم چینجز کرتا ہوں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو اکٹھا رکھا جائے. جب اکٹھا رکھتے ہیں تو پھر آپ کو رزلٹ آتے ہیں. اپ اینڈ ڈاؤن تو پھر زندگی کے ساتھ ہی چلتے ہیں، کبھی اچھا کریں گے، کبھی برا کریں گے، کبھی ایوریج کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ اس پلیئر کو سپورٹ کریں گے اور اچھے میں، تو میں نے بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اچھے میں سب کرتے ہیں، برے میں میسیج دیکھیں میسیج پازیٹیو والا دیا ہے. بلیو رکھیں، ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، ہم کر کے دکھائیں گے. ایز اے ٹیم ہم جس طرح پہلے کھیلتے آئے تھے کہ بھائی جو مرضی ہو میچ ٹو میچ کھیلیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف ایک میچ میں ہم نے فوکس کرنا ہے، ہم نے فوکس کرنا ہے پورا ورلڈ کپ. ہم نے فوکس کرنا ہے ہر میچ، ایون کہ وارم اپ میچ بھی ہم نے اس طرح سے کھیلنا ہے کہ ہم نے کس کمبینیشن سے جانا ہے، اس حساب سے ہم نے لے کے چلنا ہے. کیونکہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں کہ صرف ایک میچ پہ فوکس ہے. ایک میچ پہ فوکس نہیں ہے، 9 میچ ہیں اس کے علاوہ، اس کو بھی جیتنا ہے تو پھر ہم جائیں گے. یہ نہیں کہ ایک میچ جیتنا ہے، 9 جیتیں گے تو پھر انشاءاللہ ورلڈ کپ جیتیں گے.
بابر آپ جب سے کپتان بنے ہیں ہم نے دیکھا کہ ٹیم آپ کو بہت رسپیکٹ دیتی ہے, سب آپ کو بڑا مانتے ہیں, ایون کہ افتخار احمد بھی آپ کو بڑا بھائی مانتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا ایک ہوا خبریں آئیں شہین کے حوالے سے, تو میں جاننا یہ چاہ رہے ہیں, فینس بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کتنی اچھی بانڈنگ ہے آپ کی شہین کے ساتھ اور کتنا وہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. رسپیکٹ تو سب دیتے ہیں, اور دیکھیں کچھ بھی کوئی بھی آپ جب کوئی چیز آپ ہارتے ہیں, کلوز جا کے ہارتے ہیں, تو تھوڑی بہت جو ہوا ہے وہ میٹنگ میں وہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن وہ اس کو پہلو کچھ اور بنا دیا کہ لڑائی ہو گئی یا یہ ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسپیکٹ ہر ایک کی ویسی ہے اور ویسے ہی رہے گی, اور ایک دوسرے کو ہم اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا فیملی کے ساتھ کرتے ہیں. بابر ورلڈ کپ میں فینز اس بار کیونکہ ویزا کے ایشوز ہیں, ابھی جرنلسٹ کو بھی ویزاز نہیں ملے اور فینز کو بھی اس طرح سے نہیں ملے, تو آپ فینز کو اسپیشلی پاکستانی فینز اس طرح سے اب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جتنی تعداد میں باقی اسٹیڈیمز میں آپ کو سپورٹ کرنے آتے ہیں وہاں پر آئیں گے, تو فینز کو کتنا مس کریں گے. اور وارم اپ میچز میں 2 میچز ہیں ہمارے پاس, تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بینچ اسٹرینتھ آپ آزمائیں گے کیونکہ مسلسل آپ لوگ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, شاہین, حارث, تو جو باقی پلیئرز ہیں ان کو کوئی ہم امید رکھیں گے کہ آپ ان کو کھلائیں گے. سر انفارچونیٹلی مس کریں گے ان کو, فینس کو وہاں پہ, لیکن جو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی میچ ہیں وہ سارے سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں. ایون کہ دوسری کنٹریز کے ساتھ, دوسری ٹیموں کے ساتھ بھی اگر ہم کھیل رہے ہیں تو وہ پیکڈ ہیں, اسٹیڈیم پیکڈ ہے. تو ایک یہ اچھی خبر ہے کہ وہاں کے جو فینز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں, وہاں سے ہمیں پیار ملے, اور جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں پیار ملتا ہے, کیونکہ میں پہلی بار جا رہا ہوں, پچھلوں سے جو جاتے رہے ہیں تو وہ سنا ہے کہ کافی سپورٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ. تو بالکل, لیکن ہم اپنے فینس کو کافی مس کریں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی چپ چاپ بیٹھیں گے, وہ کہیں نہ کہیں سے سپورٹ کرتے رہیں گے, یہ مجھے پتہ ہے. سوشل میڈیا کے تھرو یا کسی بھی تھرو ہمیشہ ان کی سپورٹ ملتی رہتی ہے, اور پوری ٹیم کو اور جو ان کے فیوریٹ ہیں سب کو ان کو وہ بیک کرتے رہتے ہیں. سر بینچ اسٹرینتھ دیکھیں, میچز ہیں اس میں ہم ڈفرینٹ کمبینیشن بھی ٹرائی کریں گے, ڈفرینٹ پلیئرس بھی ٹرائی کریں گے کہ کس کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے. یہاں پہ ابھی بتانا بہت جلدی ہے کہ وہاں پہ اگر میں یہاں بتا دوں وہاں کچھ اور کھلا دوں میں, تو آپ نے کہنا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک چیز میں کلیئر کر دوں, جو ٹریولنگ ریزروز ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل کمیٹی, آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی کے اپروول کے بعد مین اسکواڈ میں آ سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از بیسڈ آن دا انجریز. جی بابر, انڈیا کی کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے, وہاں پہ اسپنر کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے. ہماری جو ٹیم ہے نہ تو اسپنر اچھے ہیں اور نہ اس کی چیسنگ اچھی ہے. اچھا, نہ ہمارے پاس اسپنر اچھے ہیں اور نہ ہم اسپنر کو اچھا کھیل رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا آپ نے کوئی اسپیشل کوئی. سر اچھے ہیں, پھر بتا دیں کون سے اچھے ہیں. نہیں سر ایسا نہیں ہے, آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اچھے نہیں ہیں. میری نظر سے میرے بیسٹ پلیئرز ہیں, میرے بیسٹ اسپنرز ہیں, اور کیونکہ ججمنٹ ہم بہت جلدی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایگری کرتے ہیں ہماری ویسی پرفارمنس نہیں ہے میرے اسپنرز کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اچھے ہیں, وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ آرڈنری پلیئر ہے. پاکستان کھیلنا آسان نہیں ہے سر, پاکستان ٹیم میں کھیلنا بہت مشکل ہے. وہ پرفارمنس سے ہی ہوتا ہے, اور ان کی پاس میں پرفارمنس کافی اچھی ہے, اور انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے ان پہ. جتنے بھی میرے اسپنرز ہیں وہ اچھی پرفارمنس دیں گے اور ورلڈ کپ میں اچھا کریں گے. اچھا بابر, ورلڈ کپ کے اندر ساری ٹیمیں ہی بڑی ہوں گی, لیکن آپ کے جو سٹیٹس ہیں انڈیا کے خلاف, وہ ابھی تک ہم نے ون ڈیز کے اندر کوئی سینچری نہیں دیکھی آپ سے, یا ہاف سینچریز نہیں دیکھی. تو کتنے پرجوش ہیں آپ اس دفعہ؟ احمد آباد کے اندر 1.25 لاکھ سے زائد کراؤڈ ہوگا وہاں پہ, اور آپ کو دیکھنے بھی آئیں گے لوگ. تو اپنی پرفارمنس کو لے کر کتنے آپ ورڈ ہیں, اور انڈیا کے خلاف کیسا پرفارم کریں گے؟ پہلے تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں احمد آباد میں کھیلنے کا, کیونکہ سب سے بڑا اسٹیڈیم اور جیم پیکڈ اسٹیڈیم ہوگا, اور کوشش میری ہوگی جو میرا بیسٹ ہے وہ دینے کی کوشش کروں, اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کروں. دیکھیں میں اتنا وریڈ نہیں ہوتا اپنی پرفارمنس پہ, اور اپنی جو اگر پرفارمنس نہیں ہو رہی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پرفارمنس وہ دی جائے جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہو. اور جیسے ہم نے کہا کہ میں ابھی بتا دوں میں کیا کروں گا, تو اگر میں بتا دوں تو پھر میں نجوم ہی ہوا نا ادھر. سر وہ آن دا ڈے کوشش یہی کروں گا کہ جو میرا بیسٹ ہوگا وہ میں دوں.
اور اللہ سے پوری امید ہے کہ اچھا رزلٹ آئیں گے وہ. بابر ابھی آپ نے کوئی ایسے گول سیٹ کیے ہیں انفرادی طور پر کچھ ایسا کر کے دکھانا جس کی وجہ سے چونکہ پہلے ہی آپ ورلڈ نمبر 1 بیٹر ہو تو یہی تسلسل برقرار رہے, کوئی خاص پلاننگ کی ہے اپنی انفرادی پرفارمنس کے حوالے سے؟ آپ دیکھیں انڈیویجول جب بھی کوئی بھی ٹور ہوتا ہے اس سے 2 ویکس پہلے میں اپنا ایک سرکل یا گول یا جو بھی جو میری ایک تھنکنگ ہوتی ہے میں وہ پورا اپنا پلان کرتا ہوں کہ میں نے کیسے کھیلنا ہے, کس طرح کھیلنا ہے, ان کی بولنگ کیسے ہوگی, کیسے وہ کس طرح کس جگہ پہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو وہ ساری پریپریشن میں اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہوں اور اسی طرح سے لے سکتا ہوں. اور گول بھی بناتا ہوں کہ یار میں نے اس ٹورنامنٹ میں یا اس ورلڈ کپ میں نے اتنے رنز کرنے ہیں, اگر اتنے نہیں ہوں گے پھر میں اتنے کروں گا, اتنے نہیں ہوں گے تو میں اتنے تین میں اپنے ایک مائنڈ میں بنا کے رکھتا ہوں کہ اتنے رنز کرنے ہیں, اس سے نیچے نہیں کرنے. اگر اس سے نیچے گئے تو پھر اللہ کو منظور جو بھی ہے. لیکن میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے ورلڈ کپ کے لیے یا کوئی بھی سیریز کے لیے جانے سے پہلے, تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ 3 رکھے جائیں. اور لیکن اس سے پہلے صرف یہ ہے کہ بلیو اللہ پہ کرانا اللہ نے, اور اپنا 100% میں نے گراؤنڈ میں دینا ہے, اور جو میں اپنے لیے پریپیئر ہوں گا, ٹیم کے لیے پریپیئر ہوں گا, اس کے بعد رزلٹ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس پہ میرا 200% بلیو ہے. السلام علیکم بابر, چراغ ہے انڈیا ٹی وی. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جو ہے پچھلا جو لاسٹ ورلڈ کپ تھا آپ نے پہلے ہی ورلڈ کپ کے اندر جو ہے وہ انڈیویجول پرفارمنس اتنی اچھی رہی تھی کہ آپ نے پہلے ہی سنگل ایڈیشن کے اندر ریکارڈ بنا دیا تھا پاکستان کی طرف سے. لیکن لاسٹ جو 3 ٹورنامنٹس گئے ہیں, ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ ہو گیا, ایشیا کپ 22 ہو گیا اور یہ والا ایشیا کپ, آپ کی ایز اے انڈیویجول پرفارمر اتنی زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں رہی جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے, جس طرح سے آپ ریکارڈ سیٹ کرتے ہیں. تو اس دفعہ آپ پریشر فیل کر رہے ہیں ایز اے انڈیویجول پرفارمر؟ اور ایک اور لائٹر نوٹ پہ کوشچن ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا کافی AI سافٹ ویئر سے نا آپ کے گانے کافی مشہور ہیں, آپ نے بھی سنے ہوں گے, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فینس آپ کے کافی جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, کبھی کوئی فینس کو اپنی آواز اوریجنل آواز میں گانا سنائیں گے؟ انہوں نے آلریڈی اتنی آوازیں نکال دی, میں گھبرا گیا, میں کہ میری آواز کہاں سے چلے گی. نہیں دیکھیں, جب بھی آپ کوئی بڑا ایونٹ کھیلنے جاتے ہیں اس میں آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کافی. جس طرح 2019 ورلڈ کپ میں جب کھیلنے گیا تو میں کافی ایکسائٹیڈ تھا. کوئی بھی بڑا ایونٹ کھیلنے ہیں تو وہ ایک آپ کے لیے آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. یہ نہیں کہ میرے لیے, پوری ٹیم کے لیے اپرچونٹی ہے کہ ہیرو بننے کا وہ ٹائم ہوتا ہے. ورلڈ کپ میں جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ پرفارمنس اور ڈفرینٹ اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے, اس سے ایک ڈفرینٹ کانفیڈنس ملتا ہے. تو میں اس طرح سوچتا ہوں کہ کوئی جو بھی بڑا ایونٹ ہو اس میں نے اپنا 100% دینا اور اچھی پرفارمنس دینی ہے, کیونکہ اس میں جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ ٹاپ کی پلاننگ, ٹاپ کے جو ان کے پلیئرز ہوتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے, اور ان بیسٹ کے اگینسٹ جب آپ پرفارمنس کرتے ہو تو وہ ایک چیز ایک نیکسٹ لیول پہ آپ کا کانفیڈنس اور بلیو جاتا ہے. تو میرے خیال سے میرے لیے بھی اور میری ٹیم کے لیے بھی جتنے بھی نئے لڑکے ہیں یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کو گریب کرے. یہ گریب تب ہوگی جب اپنے پہ بلیو ہوگا, جو انہوں نے پاس میں جو پرفارمنسز دی ہیں اس پہ بلیو رکھیں گے, اس پہ سوچیں گے کہ میں نے کیسے کیا تھا, میں نے اس دوران یہ سوچ تھی میری اس بیٹنگ کرتے وقت. پریشر جب کم پریشر لیں گے اچھی پرفارمنسز آ جائیں گی. تو یہی میرا ان کو ہمیشہ میسیج ہوتا ہے کہ آپ نے بیسٹ کیا ہوا ہے, پاس میں کیسے کیا اس کو لے کے چلنا ہے. رائٹ جی, آج کے ٹریول کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہے 3:30 بجے رات میں ٹیم فلائی کرے گی دبئی میں تقریباً 9 گھنٹے کا لے اوور ہے, اور حیدرآباد تقریباً لوکل ٹائم 8 بجے وہاں پہ لینڈ کرے گی. وہ لوکل ٹائم حیدرآباد 8 بجے لینڈ کرنے کا اسکیجول ہے. جن بھائیوں کے سوال نہیں لے سکا بہت معذرت آپ سب سے, آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو بابر. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نیوز کانفرنس کر رہے تھے, اور مناظر آپ نے اسکرین پر دیکھے اب تک کی, جہاں قومی کرکٹ کپتان بابر اعظم بھارت روانگی سے قبل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کہا کہ گزشتہ 2.5 ماہ سے کھیل رہے ہیں, کھلاڑیوں کو آرام دیا ہے, میچ سے قبل ٹیم کی ترتیب کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں, غلطیوں سے سیکھ کر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ کے آخری 2 میچز میں اچھا کھیل پیش نہیں کر سکے. میری پہچان ہے میرے چپتے سوال, دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا.
होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।